اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ سالانہ اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ ASER 2022 میں حیران کن انکشافات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں پرائیویٹ ٹیوشن لینے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق کلاس 1 سے 8 میں ٹیوشن کلاسز لینے والے طلباء کا فیصد 2022 میں 30.5% ہو گیا، جو 2018 میں 26.4% تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اتر پردیش، بہار اور جھارکھنڈ میں پرائیویٹ ٹیوشن لینے والے بچوں کے تناسب میں 2018 کی سطح کے مقابلے میں 8% پوائنٹس یا اس سے زیادہ اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2012 میں 8ویں جماعت کے تقریباً 76.5% بچے دوسری جماعت کی کتابیں اچھی طرح پڑھ سکتے تھے، لیکن 2022 میں 8ویں جماعت میں ایسے بچوں کی تعداد کم ہو کر 69.6% رہ گئی۔ سرکاری اسکولوں میں 8ویں جماعت کے 73.4% طلباء کلاس 2 کا سبق پڑھ سکتے تھے، لیکن 2022 میں ان کی تعداد گھٹ کر 66.2% رہ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت بہت گر گئی ہے۔ 2012 میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے 48.1% کلاس 8 کے طلباء تقسیم کا سوال حل کر سکتے تھے، لیکن 2022 میں ان کی تعداد کم ہو کر 44.7% رہ گئی ہے۔ حیدرآباد تا وشاکھاپٹنم شروع کی گئی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو مسافرین کی جانب سے غیر معمولی رد عمل حاصل ہوا ہے۔ ابتدائی دنوں میں 100% گنجائش کے ساتھ ٹرین نے مسافت طے کی، جس کے ذریعے عوام کے جوش و خروش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے وندے بھارت ایکسپریس ٹرین پر عوامی رد عمل سے متعلق پریس نوٹ جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ 16 جنوری سے سروس کا آغاز ہوا اور 14 جنوری سے بکنگ شروع کی گئی تھی۔ ابتدائی دنوں میں ٹرین کی گنجائش وشاکھاپٹنم سے سکندرآباد کے لیے علل ترتیب 99%، 144% اور 149% رہی۔ ٹرین میں 14 AC چیئر کار کوچز اور 2 ایگزیکٹو AC چیئر کار کوچز ہیں، جن کی گنجائش اعلیٰ ترتیب 102 اور 104 ہیں۔ ٹرین میں جملہ مسافرین 1128 سفر کر سکتے ہیں۔ سکندرآباد تا وشاکھاپٹنم یہ ٹرین ورنگل، کھمم، وجے واڑہ اور راجمنڈری کے مسافرین کے لیے سہولت بخش بن چکی ہے۔ صرف 8 گھنٹے اور 30 منٹ میں ٹرین یہ طویل مسافت طے کر رہی۔ ٹرین میں مسافرین کی سہولت اور حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں گروپ 2 کی درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں گروپ 2 کے 783 جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC نے کہا ہے کہ درخواستیں 16 فروری کی شام تک قبول کی جائیں گی۔ درخواست دینے سے پہلے OTR کو اپ ڈیٹ کر لینا چاہیے۔ TSPSC ملازمت کے متلاشیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ آخری لمحات تک انتظار نہ کریں۔ دنیا معاشی انحطاط کی راہ پر چل پڑی ہے۔ دنیا بھر میں سال گزشتہ کئی سرکردہ کمپنیوں میں ملازمین کی روزگار سے محرومی کے بعد اب سال 2023 کے سب سے بڑے ملازمت سے برطرفی کا مایہ ناز انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے اعلان کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مائیکروسافٹ کی جانب سے اعلان کردہ 11,000 ملازمین کی برطرفی عالمی معاشی انحطاط کا نتیجہ ہے، اور اس کے اثرات محض امریکہ یا مغربی ممالک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہندوستان پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی کی جانب سے 11,000 ملازمین کی برطرفی کے اعلان کے فوری بعد ماہرین معاشیات نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا ایک اور سنگین معاشی انحطاط کی سمت گامزن ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مائیکروسافٹ کی جانب سے 11,000 ملازمین کی برطرفی میں نہ صرف شعبے انسانی وسائل بلکہ انجینئرنگ پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ان 2 شعبوں سے ہی ملازمین کی برطرفی کے اقدامات کیے جانے کا امکان ہے۔ مائیکروسافٹ جیسی سرکردہ کمپنی کی جانب سے ملازمین کی تعداد میں تخفیف کے فیصلے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیگر ایسی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیاں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں خدمات انجام دے رہی وہ بھی اپنے ملازمین کی تخفیف کا عمل شروع کریں گی، کیونکہ ماہرین معاشیات کا ادعا ہے کہ جاریہ سال اور آئندہ سال کے دوران ریکارڈ کیا جانے والی معاشی انحطاط ٹیکنالوجی کے شعبے کو بری طرح سے متاثر کر سکتا ہے۔
जापान के गन्मा प्रेफेक्चर पर बर्ड फ्लू की एक नई वबा का पता चला है और 4,50,000 मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया। जापान की खबररसा एजेंसी ने जुमेरात को मुकामी इंतजामिया के आदाद व शुमार के हवाले से यह खबर दी। खबररसा एजेंसी ने बताया कि मेबाशी शहर के एक फार्म में इस मुश्तबा बीमारी का पता चला। जनियाती माहिरीन ने हाई एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी की मौजूदगी की तस्दीक की। हुकाम ने पहले से ही बीमारी वाले मकामात के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों की नकल हमल के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर मुर्गियों और अंडों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस नई वबा के पेश नजर इस सीजन में जापान में हलाक की गई मुर्गियों की तादाद पहले ही 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जो अब जापान के लिए सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भी कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस नई वबा के पेश नजर इस सीजन में जापान में हलाक की गई मुर्गियों की तादाद पहले ही 1 करोड़ से तजावुज कर गई है और माहिरीन इस वबा की वजह से इस साल महाजिर परिंदों की मामूल से पहले वापसी को करार दे रहे। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।